رانا صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور چند اپنے خطابات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عزت مآب رانا ثناء اللہ خان صاحب، تمام احباب اپنی چیئر پر تشریف رکھیں، تسلی سے چند باتیں سنیے گا۔ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز، محترم، قابل قدر، قابل تقلید اور قوم کے رہنما جید علماء کرام جو اس محفل میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب جو جب میں آیا ہوں تو ان کی یہ ریکارڈنگ تھی، اچھا ان کی بھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ آواز بھی اور ان کا لہجہ بھی، مولانا منظور صاحب، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اور اس حلقہ سے جو یہاں پہ سب بھائی بزرگ موجود ہیں، آپ سب کا یہاں پہ آنا، تشریف رکھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میری بھی اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس پاک محفل کا، ویسے تو جتنی بھی محافل ہیں اور یہ محفل بھی، ہر محفل جو ہے وہ اس ہستی سے منسوب ہے، اس ذات بالا صفات سے جو ہے وہ منسوب ہے، جو ان دونوں جہانوں کی وجہ وجود ہے، اور جو ہمارے آقا اور ہمارے رسول، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد آج کی اس محفل کو خاص طور پہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص سے جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے۔ یہ وہ مارکہ ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں، اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ ہمیں اپنے دشمن ملک سے نبردہ آزما ہونا پڑا، اور ایک دفعہ تو اس نے اتنی کاری ضرب لگائی ہمارے اوپر کہ ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان قائم رہا، پاکستان کا وجود اس دنیا پہ کے نقشے پہ موجود رہا، اور یہ موجود رہنا تھا، اور یہ موجود رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت موجود رہے گا، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو ہمارے نبی کے کلمہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے طفیل جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ تھی کہ دشمن کے خلاف ہم نے ایک ایسی فتح حاصل کی کہ جو کسی شک و شبہ سے بالا تر تھی، جسے نہ صرف ہم نے کلیم کیا، ہم نے جس کا دعویٰ کیا، بلکہ اس دعوے کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، اور پوری دنیا تو کیا، دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اسے واقع شکست ہوئی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھرپور طریقے سے
اپنے ملک کا دفاع کیا، ہمارے شہداء نے اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی زندگی قربان کر کے ہماری زندگیوں کو اور ہمارے آج اور ہمارے کل کو جو ہے وہ سرخرو کیا۔ ہمارے غازی جو ہے وہ بھی قابل فخر ہیں، اور اس معرکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک باعزت مقام کے اوپر جو ہے وہ براجماع ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ اب پاکستان کو اپنے برابر کی ٹکر ہی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ مودی بعض اوقات کہتا تھا کہ جی میں نے تو اب پاکستان کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اب پاکستان کی ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پاکستان سے 5 گنا بڑے ملک ہیں اور ہم پاکستان سے 10 گنا بڑی اکانومی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب جذبہ ہو، آپ حق پہ ہوں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین ہو، آپ کو اپنے دین اور اپنے عقیدے پہ یقین ہو، تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی اور فتح دیتا ہے۔ اور معرکہ حق کی کامیابی کے بعد ہر آنے والا دن جو ہے وہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کرتا چلا گیا، اور آج صورت یہ ہے کہ دنیا میں ایک اتنی بڑی لڑائی، ایک اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ ایک دنیا کی سپر پاور اور دوسری طرف ایک مسلمان ملک، ایک بڑا اسلامی ملک، ایران جو ہے وہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، ان کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں یہ مقام کسی کے پاس نہیں تھا کہ اسے جو ہے وہ رکوا سکے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس جنگ کو رکوایا، ایک ثالثی کا، ایک مدبر کا، ایک بڑا ہونے کا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ عارضی طور پہ رکی ہے، اور یہ جنگ ایسی ہے اور ایسی تھی کہ اس جنگ کی وجہ سے یہ پورا خطہ جو ہے وہ مشکل اور مصیبت بلکہ تباہی سے دوچار ہونے والا تھا۔ اور نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ تو یہ پاکستان نے جو اس جنگ کو رکوایا ہے اور یہ امن کی جو ہے وہ پاسبانی کی ہے، اس سے صرف اس خطہ نہیں پوری دنیا کو امن جو ہے وہ پاکستان نے دیا ہے۔ یہ مقام جو ہے یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس نے اس خطے کو بھی امن دیا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ امن دینے جا رہا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف پوری دنیا کو بلکہ مسلمان امہ میں ایک مثالی اتحاد پیدا کرنے اور مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہونے اور ہمارے دشمن کے ان جو ہے وہ مذموم قابل مذمت ارادوں کو جو ہے وہ پورا نہ ہونے دینے میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ایران اور سعودی عرب آپس میں اتنے قریب ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنے قریب نہیں تھے، اور یہ بات جو ہے یہ ممکن تھی، بلکہ سامنے دیوار پہ لکھی نظر آ رہی تھی، اگلے لمحے میں یہ نظر آ رہی تھی
کہ یا ایران جو ہے وہ سعودی عرب پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا، حملہ آور ہوگا، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور دشمن کا وہ گھناؤنا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا جو مسلمان امہ کو آپس میں لڑانے اور مسلمان امہ کی تباہی کا خواب جو ہے یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ نیک عمل، یہ انتہائی جو ہے وہ دین سے اور اسلام سے محبت اور احسان کا عمل جو ہے یہ بھی پاکستان کو نصیب ہوا، اور پاکستان کے پوری قوم اس میں شامل ہے، پوری قوم کی دعائیں شامل ہیں۔ آپ علماء کرام، آپ کی دعاؤں کے طفیل یہ ہوا ہے، آپ اس میں شامل ہیں، تمام سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ صاحبان جنہوں نے آگے بڑھ کے اس جو ہے وہ اس عمل کو لیڈ کیا، وہ تینوں شاندار پاکستانی، جن میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی کہ انہوں نے اس پورے معاملے میں پوری قوم کی رہنمائی کی، پوری قوم کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا۔ یہ وہ عزت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عز و منتشا و تذل و منتشا، میں جسے چاہوں اسے عزت دوں اور پھر جسے چاہوں اسے ذلت سے جو ہے وہ ہمکنار کر دوں۔ تو یہ وہ عزت ہے کہ جو اللہ کی چاہت سے ہی ملتی ہے، اللہ کی چاہت سے مل سکتی ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے تشریف لے آئے ہیں، تو میں اب ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید جو ہے وہ کہہ چکا ہوں۔ تو سید سبطین شاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے وہ زندگی دے ان کے زور بیاں میں اور اضافہ کرے۔ تو میں اسی کے ساتھ ہی آج کی اس مجلس کے تمام منتظمین کو اور آپ تمام احباب کو جو یہاں پہ موجود ہیں، اس جو ہے وہ نیک جذبے اور پاکستان کے اس فخر جسے ہم مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے نام سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کا وقت نکالنا، آپ کا جہاں پہ جمع ہونا اور اللہ تعالیٰ کو کہ شکر بجا لانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں آپ سب کو اس کے اوپر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور مجھے بھی آپ نے یہاں پہ حاضر ہونے اور اس پاک اور نیک محفل میں شرکت کا جو ہے وہ موقع دیا، اس کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔